بسم اللہ الرحمن الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم انا ھذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ غزوہ احد کا مسلسل تفصیلی تذکرہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے دو رکوع کے اندر منافقین نے جو اس غزوہ کے بعد اللہ کی ذات کے بارے میں اور ذات نبوت کے بارے میں مختلف قسم کے شکوک و شبہات پیدا کر کے ایمان والوں کے دلوں میں ایمان کی حقیقت کو متزلزل کرنے کا جو منصوبہ اور پروگرام بنایا، اللہ نے اس کی حقیقت کو واضح کیا اور اپنی ذات کے بارے میں اور اپنے حبیب کی ذات کے بارے میں ایمان والوں کے دلوں کو مکمل طور پر کلیئر کر دیا، ہر قسم کے منافقین کے پھیلائے ہوئے شکوک و شبہات سے صاف کر دیا۔ اب یہ رکوع یہاں سے تقریباً آخری رکوع ہے جس میں غزوہ احد کا بیان ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے خود مخلصین مومنین کے ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ بہت اہم سوال تھا، حضرات صحابہ کرام کی زبان سے نکلا، قرآن نے اس کو بیان کیا اور اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو جس طرح منافقین نے شکوک و شبہات پیش کیے، وہ چونکہ اگر دل میں بیٹھ جاتے تو ایمان جانے کا خطرہ تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کی وضاحت فرمائی۔ اب یہ ایک بات تھی جو ایمان والوں کے دل میں پیدا ہوئی، اور صرف پیدا نہیں ہوئی بلکہ زبان سے انہوں نے اس بات کا اظہار بھی کر دیا۔ وہ اظہار کیا تھا ذرا سنیے۔ ایمان والوں نے اپنی جو ہے نا دل کے اندر یہ بات پیدا ہوئی اور پھر زبان سے یہ بات کا اظہار کر دیا کہ دیکھیں بھائی کہ ہم مخلصین ہیں، مومنین ہیں، اللہ ہمارے ایمان کی خود گواہیاں دے رہا ہے، اور پھر ہم حق پر بھی تھے، اور پھر ہم صرف زبانی کلامی مسلمان بھی نہیں تھے، عملی طور پر اسلام کے غلبے اور جد و جہد کے لیے ہم کوشش میں بھی لگے ہوئے تھے، اور پھر اس پورے عمل میں ہم اکیلے بھی نہیں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے ساتھ تھے، اور آپ کے ذریعے اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ بھی کیا گیا، مگر پھر بھی ہم شکست کھا گئے۔ بڑا اہم سوال ہے اور آپ نے توجہ ابھی تک نہیں فرمائی، توجہ تھوڑی سی فرما لیں۔ کیا ہے بھائی کہ ہم کس پر تھے بھائی؟ حق پر۔ صحابہ کرام حق پر ہی تھے نا بھائی۔ غزوہ احد کے موقع پر ہم اس سارے مارکے کے اندر کس پر تھے بھائی؟ حق پر تھے۔ ہماری ساری جد و جہد، ہمارا گھر سے نکلنا، میدان کا رخ کرنا، یہ کس کے غلبے کے لیے تھا؟ حق ہی کے غلبے کے لیے تھا۔ پھر ہم اکیلے تھے یا اللہ کے حبیب بھی ہمارے ساتھ تھے؟ اللہ کے حبیب بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت کا وعدہ بھی کیا گیا، مگر اس کے باوجود ہمیں اتنی مصیبت پہنچ گئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں کیا ہے، اتنی مصیبت پہنچ گئی ہے، ہمیں غم پہنچ گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے دو جواب دیے۔ اللہ نے اس کے کتنے جواب دیے؟
دو جواب دیے، ایک جنگی حوالے سے جواب دیا ہے اور ایک جو ہے اصل حقیقی اعتبار سے جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت اب ترجمہ ذرا سنیں، کچھ بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ فرمایا اولما اصابتکم مصیبۃ، اب صحابہ کرام کو شاید میں خطاب کیا جا رہا ہے، اولما اصابتکم مصیبۃ، آیا پس جب کبھی پہنچی تمہیں مصیبت، جب کبھی پہنچی تمہیں مصیبت، تمہیں غم پہنچا احد کے اندر، قلتم انا ھذا، تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گیا، تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گیا، بھائی ہم تو حق پر تھے، حق کے غلبے کے لیے نکلے تھے، حضور ہمارے ساتھ تھے، اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے کیے گئے، قلتم انا ھذا، یہ غم ہمیں کہاں سے پہنچ گیا، سمجھ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے پہلے اس کا جنگی حوالے سے جواب دیا ہے، فرمایا قد اصبتم مثلیھا، تمہارا حق ہی نہیں بنتا یہ بات کرنے کا، تمہارا حق ہی نہیں بنتا یہ بات کرنے کا، اس لیے کہ اگر تم جنگی حوالے سے دیکھو تو جن کے ہاتھوں سے تمہیں مصیبت پہنچی ہے ان کو تمہارے ہاتھوں سے ڈبل مصیبت پہنچ چکی ہے، جن کے ہاتھوں سے میدان احد میں تمہیں مصیبت پہنچی ہے نا، تمہارے ہاتھوں سے ان کو کتنی مرتبہ مصیبت پہنچ چکی ہے، ڈبل مصیبت پہنچ چکی ہے، گویا کہ وہ تم سے ڈبل ہار چکے ہیں، تم ان سے سنگل ہار چکے ہو، تعجب کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو میدان جنگ میں تو یہ ہوتا رہتا ہے جناب والا، سمجھ آئے گی کس طرح۔ فرمایا کہ دیکھو پچھلے غزوہ بدر کے اندر آج تمہارے 70 افراد شہید ہوئے ہیں، تو ان کے 70 افراد نہیں بلکہ 70 سردار تمہارے ہاتھوں سے کیا ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، پھر 70 ان کے سردار قیدی بن گئے تھے، اور جو قیدی ہوتا ہے وہ مقتول ہی کے حکم میں ہوتا ہے، جس نے قید کیا ہے اس کی مرضی ہے، اس کو چھوڑ دے یا اس کو کیا کر دے بھائی، قتل کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں پہلے نمبر پہ تو تمہیں یہ تعجب کر کے سوال کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے آپس میں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا، اس کی وجہ کیا ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آج اگر تمہیں مصیبت پہنچی ہے ان کے ہاتھوں سے تو تمہیں یہ بھی یاد کرنا چاہیے تھا کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو تم سے ڈبل مصیبت پہنچ چکی ہے، سمجھ آ گیا کہ ان کے 70 افراد قتل کیے گئے، اور پھر وہ اپنے جو ان کے مقتول تھے ان کو وہ نہ غسل دے سکے، نہ کفن دے سکے، نہ اپنے عقیدے کے مطابق دفن کر سکے، تم نے ان سب کو اٹھا کر ایک کنویں کے اندر پھینک دیا اور اوپر مٹی ڈال دی جناب والا، اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تم نے مختلف انداز میں غور و فکر کے حوالے سے باتیں بھی کی تھی، اور پھر ان کے 70 افراد جو ہے تمہارے ہاتھوں قیدی بن گئے، اور قیدی جو ہے وہ مقتول کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر تم جنگ کے حوالے سے بھی دیکھ لیتے کہ تمہاری طرف سے ان کو ڈبل شکست پہنچ چکی ہے اور ان کے ہاتھوں سے تمہیں سنگل شکست پہنچ چکی ہے، ڈبل شکست والے تو نہیں رو رہے، تم کیوں رو رہے ہو بھائی؟ توجہ تو فرمائے نا، اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، اللہ کہتے ہیں جن کو ڈبل تمہارے ہاتھوں سے شکست پہنچی احد بدر میں، وہ کوئی روئے؟ وہ تو دوبارہ جذبے کے ساتھ تمہاری طرف ساتھ لڑنے کے لیے آئے، اور تمہیں ایک گنا مصیبت پہنچی ہے تو تم کہنے لگ گئے ہو انا ھذا کہ یہ کہاں سے آ گئی ہے، سمجھ آ گیا۔ اللہ نے یہ پہلے عقلی جواب دیا، اب اصل حقیقی جواب اللہ نے دیا۔ اللہ نے فرمایا میرے حبیب قل، اب یہ چونکہ اپنے ہیں نا، ان کو جواب تو نے خود دینا ہے۔ فرمایا ہوا من عند انفسکم، ہوا من عند انفسکم، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تم حق پر نہیں تھے، تم حق پر تھے، حق کے غلبے کے لیے نکلے تھے، میرے نبی ساتھ تھے، میری مدد اور نصرت کا وعدہ تھا، تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ کوئی اس وجہ سے پہنچی ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی اس لیے تمہیں مصیبت پہنچ گئی ہے؟ بڑی توجہ سے، کیا اس لیے مصیبت پہنچی ہے کہ ان کی تعداد زیادہ تھی؟ اللہ کہتے ہیں میرے حبیب ان کو بتاؤ اس وجہ سے نہیں پہنچی، کیا ان کے پاس گھوڑے زیادہ تھے، ان کے پاس جنگی ساز و سامان زیادہ تھا جس کی وجہ سے تمہیں مصیبت پہنچی ہے؟ نہیں، اللہ کہتے ہیں ہوا من عند انفسکم، تمہاری اپنی وجہ ہے جس سے تمہیں مصیبت پہنچی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس میں قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ان کے حالات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ یہ بات نہ کرنا کہ ہم حق پر ہیں، ہمیں کیا ہو گیا، ہم حق کے غلبے کے لیے نکلے تھے، سمجھ آئے گی۔ یہ بھی میں وضاحت کر رہا ہوں، یہ تفسیر ضیاء القرآن میں نا اس پہ ایک بڑا خوبصورت جو ہے نا انہوں نے مسلمانوں کو ایک بات کی ہے،
وہ انشاءاللہ بھی عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے آیت کے اندر سے بات سمجھ لیں تاکہ بات جو ہے نا سمجھ آ جائے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر کبھی اس قسم کا موقع آ جائے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تو حق پر تھے، حق کے غلبے کے، نہیں، ہوا من عند انفسکم، حق والوں کو جب بھی مصیبت پہنچے گی ان کی اپنی غلطی ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں پہاڑی درہ کس نے چھوڑا تھا؟ اب اللہ جو ہے نا جس طرح اس نے دوسرے گروپوں کو باتیں کی ہے نا، اب اپنوں کو بھی باتیں کر رہا ہے۔ پہاڑی درہ کس نے چھوڑا تھا؟ کیا ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا، اللہ کے رسول نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ کچھ بھی ہو جائے، ہمیں شہید کر دیا جائے، ہمارے جسموں کا مسئلہ ہو جائے، پرندے ہمارے جسموں کو اٹھا کے لے جائیں، تم نے درہ چھوڑنا؟ وہ کس نے چھوڑا تھا؟ اللہ کہہ رہے میں نے عند انفسکم، تم نے ہی تو چھوڑا تھا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ان کی جانب سے اچانک اٹیک ہوا تو تم حصے میں تو کچھ لوگ تھے جو میدان کو چھوڑ کر کیا ہے چلے گئے۔ اللہ کہتے ہیں تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم کہہ رہے ہو کہ انا ھذا، یہ ہمیں مصیبت کہاں سے پہنچ گئی ہے، سمجھ آئی؟ تو اللہ فرماتے ہیں قل، میرے حبیب جی فرما دیجئے، ہوا من عند انفسکم، یہ ان کی تعداد کی وجہ سے نہیں، ان کے ساز و سامان کی وجہ سے نہیں، من عند انفسکم، تمہاری اپنی وجہ سے ہے، سمجھ آئے گی جناب والا؟ جو تم نے احتیاطی ایک تدبیر تھی میرے نبی کی، بھائی جنگی معاملے میں جو حضور نے وہاں پر ان کو کھڑا تھا، یہ ایک احتیاط تھی یا نہیں تھی؟ یار سمجھو تو صحیح بات کو، یہ کیا تھی؟ ایک احتیاطی تدبیر تھی نا۔ اب دیکھو اللہ کے حبیب توکل کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یا میں اور آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے توکل کیا کہ چھوڑو یار پہاڑی درہ چھڑ دیو، اللہ توکل تھے آپ پہ ویکھیا جاتی، یا اللہ کے حبیب نے وہاں پہ صحابہ کو کھڑا کیا؟ جب احتیاطی تدبیر کو تم نے چھوڑ دیا اس کی وجہ سے تمہیں نقصان پہنچ گیا، اس کی وجہ سے تمہیں کیا پہنچ گیا؟ ہاں سمجھ آئے گی نا؟ یہی بات تفسیر ضیاء القرآن والے سمجھانا چاہتے ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہے، سمجھ آئے گی؟ اشارہ میں نے کر دیا ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہارا عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اگر وہ بدر میں جتوا سکتا ہے تو احد میں غم بھی دے سکتا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے، سمجھ آئے گی نا؟ صرف اللہ کی قدرت کو یہ نہیں ماننا کہ اللہ ہمیں کامیاب کرا سکتا ہے، اگر احتیاطی تدبیر جو شریعت میں بتائی گئی ہے اس کو چھوڑو گے تو اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ تمہیں غم دے سکتا ہے، سمجھ آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عملی طور پر جو توکل کی حقیقت ہے اس کو چھوڑا گیا، جس کی وجہ سے نقصان ہو گیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ پہاڑی درہ چھوڑ دو یار، بس اللہ توکل ان کی کر دیو بھائی چھوڑ دیو، یہ کام کیا، یہ احتیاطی تدبیر اختیار کی نا، اور صحابہ نے احتیاطی تدبیر کو کیا کیا؟ چھوڑ دیا، اس کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ یہ بات یہاں پر پہلے ایک اور مفسر کا جملہ سنیے، پھر انشاءاللہ یہ بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اولما اصابتکم مصیبت، جب پہنچی تمہیں، پہنچی مصیبت صحابہ کو یا نہیں پہنچی؟ اس میں وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ صرف اسلام کا، آج کل جو ہماری موجودہ حالت ہے، ہم بھی یہی باتیں کرتے ہیں یار، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں، اور پھر دیکھو ہم تعداد میں اتنے ہیں، اسرائیل والے تھوڑے ہیں جی، مودی کو دیکھو جی، ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ہم اپنے آپ کو تو نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، سمجھ آئے گی جناب؟ تو فرمایا اصابتکم مصیبت، اس مفسر کا جملہ سنیے، دنیا میں مصیبت صرف کافروں کے ساتھ خاص نہیں، ایمان والوں کو بھی پہنچ سکتی ہے، دھیان رکھنا چاہیے۔ اولما اصابتکم مصیبت، پہنچی مصیبت یا نہیں پہنچی؟ فرمایا صرف یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ مصیبتیں یہ دنیا میں کافروں کے لیے ہیں، نہیں، ایمان والوں کو بھی مصیبت پہنچ سکتی ہے، اس لیے ایمان والوں کو اس میں نہیں رہنا چاہیے ہم مسلمان ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم تلاوتیں کرتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں کیا ہوگا؟ فرمایا نہیں، جب بھی تم کسی احتیاطی تدبیر کو کسی بھی معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو توڑو گے تو یاد رکھنا پھر مصیبت تم کو بھی کیا ہے؟ پہنچے گی، کیونکہ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ کیا ہے؟ آپ کو یاد نہیں ہوگا، پیچھے اس بات کی پوری وضاحت ہو چکی ہے، اللہ رب العزت نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ، اللہ فرماتے ہیں یہ میرا ایک
قانون ہے، یہ میرا ایک دستور ہے کہ جب بھی میرے پیغمبروں کی بات کو جناب والا چھوڑا جاتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر نقصان ضرور ہوتا ہے. سمجھ آئے گی؟ تمہارا نقصان بھی اسی وجہ سے ہوا ہے. اب پہلے یہ بات سن لیں، پھر انشاءاللہ میں اور بات بھی عرض کرتا ہوں. جس طرح پیچھے میں نے آپ کو سنایا تھا نا ایک تفسیر کے حوالے سے، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کے حوالے سے، کہ توکل کی حقیقت کو سمجھا جائے. جعلی صوفیوں، بناوٹی درویشوں نے جو دین کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے نا، اس نے بڑی خرابیاں پیدا کی ہیں. یہ ایک جملہ آپ سنیں، تھوڑا سا حاشیہ سن لیں تاکہ فائدہ ہو جائے. احد کے میدان میں، اب جو شروع والی بات ہے وہ میں نے تفصیل سے عرض کر دی ہے، انہوں نے مختصر نقل کی ہے. احد کے میدان میں مسلمان از راہ تعجب کہنے لگے. احد کے میدان میں مسلمان از راہ، عجب بات ہے کہ ہم حق پر ہیں، عجب بات ہے کہ ہم حق پر ہیں، راہ خدا میں جہاد کرنے نکلے ہیں، رسول خدا بھی ہم میں موجود ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں شکست اٹھانا پڑی ہے جو کافر و مشرک ہیں، جو کافر و مشرک ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی، اس سے پہلے تم ان پر دگنی ضرب لگا چکے ہو، دگنی ضرب لگا چکے ہو. تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے، 70 کو قیدی بنایا، اور اس پسپائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اب یہ آخری یہ 2 لائنیں بڑی توجہ سے سمجھیے، بڑی نصیحت کی ہے ایمان والوں کو، سمجھ آئے گی نا اس 2-3 جملوں میں. تم میں سے بعض نے ہمارے رسول کے حکم سے سرتابی کی اور تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا، تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا. اب یہ دیکھنا، اب یہ جملے یہاں سے شروع ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اکثر دیکھا گیا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے، حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے میں اور تدبر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں. اس پہ ایک تبصرہ میں نے بھی کرنا ہے، یہ پہلے آپ جملے سن لینا. کیا کہہ رہے ہیں؟ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے، حق کے ظاہری اسباب کو اکٹھا کرنے میں، ظاہری اسباب کو مہیا کرنے میں اور تدبر سے کام لینے میں کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں. اور یہ سمجھ کر کہ ہم اہل حق ہیں، ہم اہل حق ہیں، اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. انہیں اس آیت پر مقرر غور کرنا چاہیے. انہیں اس آیت پر مقرر کا کیا مطلب ہے؟ بار بار غور. جو کہتے ہیں ظاہری اسباب کی کیا ضرورت ہے، توکل دا لوگوں کی معنی سمجھو، اور چھڈ ہے یار اللہ توکل، سمجھے کہ الٹا وہ مذاق بناتے ہیں. او بھائی کوئی جٹ آئی جی تے اس نو پتہ لگ گیا توکل دا جی تو او ایویں دریا وچ وڑ گیا، مولوی بڑے لگا تو اس آخیا پچھو میں رسا کر تو. یہ صرف دین کا مذاق اڑانے کے لیے اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، سمجھے کہ جناب. اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اہمیت نہیں دیتے. انہیں اس آیت پر مقرر غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کی مقدس اور حق کی علم بردار جماعت، جب صحابہ کی مقدس جماعت حق کی علم بردار جماعت سے معمولی سی احتیاط میں کمی ہو گئی تو انجام کیا ہوا؟ معمولی سی احتیاط میں کیا ہو گئی تو انجام کیا ہو گیا؟ آگے سنو. بلکہ اہل حق کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، اہل حق کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی نہیں، حق کی کامیابی ہے. ان کی شکست ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی کیا ہے؟ کیا سمجھا رہے ہیں؟ کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اکثر یہ بات دیکھنے میں آتی ہے. اور ایک بات اور آپ کو بتاؤں، ایک اور، یہ بیچارے جو بھولے، یہ اب میرا چھوٹا سا تجزیہ ہے، بھولے بھالے سادہ مسلمان جو ہے نا، یہ اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں. جاننے والے یہ غلطی بالکل نہیں کرتے. چھوٹا سا میرا بھی تجربہ ہے، جن لوگوں کو ہم جانتے ہیں آگے پیچھے مختلف انداز سے،
ان کا اپنا کوئی ذاتی کام ہو، بالکل بغیر اسباب کے اللہ توکل پہ نہیں چھوڑتے. ایک ایک آدمی سے مشورہ، نہیں سمجھ آئی بھائی بات؟ ایک ایک آدمی سے مشورہ، سمجھ آئے گی. پھر اس کے لیے جتنے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں مکمل کوشش کرتے ہیں. لیکن جب ہم ان کی زبان سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں چھوڑو یار کڑی لوڑ ہے تسی ٹھل جاؤ، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، کیونکہ لوگوں کی غلط رہنمائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ توکل نہیں ہے. احتیاطی تدابیر کو چھوڑنا یہ توکل نہیں ہے. احتیاطی تدبیر کو اختیار کر کے پھر بھروسہ رب پہ کرنا یہ توکل ہے. جاننے والے کبھی نہیں کرتے، یہ ایسے ہی آپ کو پتا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مان جائے میری بات، سمجھ آئے گی جناب والا. وہ بالکل ساری احتیاطی تدابیر اپناتے ہیں مکمل طور پر، سمجھ آئی. جو بھولا بھالا آدمی ہوتا ہے اس کو کہتے چھوڑ یار تو بیمار ہے، ڈاکٹر صاحب ہمیں منع بھی کیتا ہے یہ چیز نقصان دے گی، تجربہ ان کا بتا چھوڑ یار. کوئی توحید پہ بھی ایمان رکھے کرو، کھا دیا ہوتے پیتی ہو، خود نہیں کھائیں گے، آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں تو آپ کو سچی باتیں بتاتا ہوں، آپ ہنس رہے ہیں، سمجھ آئے گی. اب مجھے کوئی جتنا مرضی کہہ لے ٹھنڈا پانی پی لو، میں نہیں پیتا. مجھے پتہ ہے میرا گلا خراب ہوگا، مجھے انفیکشن ہوتی ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے جناب اللہ. کوئی مجھے کہے یہ چیز کھا لو جو میری صحت کے لیے نقصان دہ ہے، خاص طور پہ میرے گلے کے حوالے سے، جس سے پھر میرا پورا جسم متاثر ہوتا ہے، تو میں نہیں کھاتا. سب دوستوں کو پتہ ہے، جاتے ہیں بوتلیں لے آتے ہیں، کھول بھی دیتے ہیں، گلاسوں میں ڈال بھی دیتے ہیں، ایسے پڑی رہے ضائع ہو جائے، میں نے منہ بھی نہیں لگا. اب میں لوگوں کو کہوں کہ چھوڑو یار یہ چیز تمہیں نقصان دیتی ہے، تمہیں بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، چھوڑو یار نمک والی چیز کھا لو، یہ امانت داری ہے یا خیانت ہے؟ احتیاطی تدابیر کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا، یہ بات ذہن میں رکھ لو. احتیاطی تدابیر کو استعمال کر کے نتیجہ رب پہ چھوڑنا یہ توکل ہے. صحابہ کرام سے جو غزوہ احد میں مسئلہ ہوا ہے احتیاطی تدبیر کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوا ہے، سمجھ آئے گی. اور تفسیر جاء القرآن میں جسٹس کرم شاہ صاحب یہی بات کہہ رہے ہیں کہ حق والوں کو ان چیزوں کی احتیاط باقی لوگوں کی بنسبت زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ ان کی جیت فقط ان کی جیت نہیں، حق کی جیت ہے، اور ان کی شکست نہیں بلکہ پورے حق کی کیا ہے، سمجھ آئے گی جناب. پھر جملہ سن لو، اکثر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے میں اور تدبر سے کام لینے میں کیا کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، سمجھ آئے گی. اور یہ سمجھ کر کے ہم اہل حق ہیں، اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اہمیت نہیں دیتے، سمجھ آئے گی. یہ عہد میں یہی مسئلہ بنا ہے، سمجھ آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا، پہاڑی درہ خالی تھا، آپ کو پتا تھا کہ ہو سکتا ہے دشمن ادھر سے چکر لگا لے، آپ نے اس کو یہ نہیں کہا جو ساڈا توکل اللہ توکل چھوڑ دیو بٹھل جاؤ ویک، نہیں ادھر بندوں کو کیا کیا، کھڑا کیا، سمجھ آئے گی جناب. اس لیے بھائی لوگوں کو صحیح دین بتانا، لوگوں کو سچی بات اور صحیح انداز میں بتانا، یہ بھی میری اور آپ کی کیا ہے بھائی، ذمہ داری ہے. سمجھ آگے پھر ایک بات آ رہی ہے انشاءاللہ اس حوالے سے. پیچھے آپ نے دیکھا اللہ نے کیا فرمایا، بغیر مشورے سے توکل کرو یا مشورہ کر کے توکل کرو، یہ بات ہے، سمجھ آئے گی. چلو آیت کا مفہوم آج انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گیا، کوئی اور بات ہے تو کل آ جائے گی. ترجمہ سن لیں. اولما اصابتکم مصیبہ، کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت، کیا جب پہنچی تمہیں کچھ مصیبت، قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم پہنچا چکے ہو دشمن کو اس سے دگنی مصیبت. اب تمہیں ایک گنا پہنچی تو تم کہہ اٹھے، کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت، کہاں سے آ پڑی یہ مصیبت، فرمائیے تمہاری اپنی طرف سے، تمہاری اللہ کی. اللہ کہتے ہیں میں نے تو اپنا وعدہ دکھا دیا تھا، وہ دشمن کے اتنے آدمی تم نے شروع میں مار دیے، وہ بھاگ گئے، میں نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا. اب جو کچھ ہوا ہے وہ کس کی وجہ سے، تمہاری احتیاطی تدابیر کو، ظاہری قواعد اور ضوابط کو چھوڑنے کی وجہ سے، سمجھ آئے گی. کچھ توحید کی بھی سمجھ آ رہی ہے، کوئی نہیں آ رہی؟ صحیح توحید سمجھو جو اصل توحید ہے، جو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کے قانون اور ضوابط جو ہے ان کے ساتھ عقیدہ توحید کو سمجھو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یہی لکھا ہے مفسرین نے، جو بدر میں کامیاب کروا سکتا ہے احد میں وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں غم بھی پہنچا سکے.
اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك